میں ابا کے لیے جلدی سے پرہیزی سوپ تیار کر کے کچن سے نکلی تاکہ ان کو پلا سکوں، کیونکہ اس وقت میری سوتیلی ماں سو رہی تھی۔ ابا نے 2 دن سے اپنے حلق میں ذرا بھی خوراک نہیں اتاری تھی، جس کی وجہ تھی میری سوتیلی ماں۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ خبردار اگر تو اپنے ابا کے لیے کچھ بھی کچن سے بنا کر لے کر گئی تو پہلے ہی اس کی دوائیوں پر میرے بیٹوں کی کمائی کا بڑا حصہ خرچ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے تو پہلے ہی تیرے ابا کو جواب دے دیا ہے، وہ اب کسی صورت بھی نہیں بچنے والا۔ تو چاہے اس کو مرغ پلاؤ بھی کھلا دے، تب بھی آج یا کل اس نے اس دنیا سے رخصت ہو ہی جانا ہے۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی اپنے سر لوں۔ اچھا ہے کہ وہ کل کا مرتا آج مر جائے، کم از کم اس محتاجی والی زندگی سے نجات تو ملے گی اور ہمیں بھی کچھ سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ میں نے جب اس وقت اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے یہ الفاظ اپنے جان سے پیارے ابا کے لیے سنے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک انسان ہوتے ہوئے وہ کیسے کسی دوسرے انسان کے لیے اتنا گرا ہوا سوچ سکتی تھی؟ ابا تو پھر ان کے شوہر تھے، وہ شوہر جنہوں نے ان سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کو زندگی میں ہر طرح کا سکھ میسر کر کے دیا تھا۔ آج جب وہ شوہر بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا تو وہ ان کو مارنے کے طریقے بتا رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اب ابا سے جلد از جلد جان چھوٹ جائے۔ ان کی یہ بات سننی تھی کہ میری حالت اور خراب ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ جو عورت ابا کو ایسے بھوکا رکھ کر مارنا چاہتی تھی، وہ ابا کو کسی دوسرے طریقے سے بھی تو مار سکتی تھی۔ بس اسی خوف کی وجہ سے میں سائے کی طرح ابا کے ساتھ ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں ان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تاکہ کسی بھی طرح اپنے ابا کو ان ظالم سفاک لوگوں سے بچا سکوں۔ میں دن رات اپنے ابا کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کرتی تھی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ ابا کو جواب مل چکا تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے کہ ابا اب اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان تھے، مگر میں پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ابا کا ہر طرح سے خیال رکھ سکوں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میرا اس دنیا میں ابا کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا۔ ایسا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں جس کو میری پرواہ ہوتی یا پھر مجھ سے سچی محبت کرتا۔ اور میری سوتیلی ماں جو میرے ابا کی زندگی میں ان کے لیے ایسی باتیں کر رہی تھی، جب میرے ابا فوت ہو جاتے تو وہ میرا کیا حال کرتی، مجھے اپنا انجام اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا۔ میری اماں کے جانے کے بعد اس دنیا میں بس ایک ابا ہی تھے جو کہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، مگر اب تو جیسے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے ابا سے کوئی فرمائش کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ سارا دن مجھے اتنی بھی فرصت نہ ملتی کہ میں ایک وقت کا کھانا ڈھنگ سے بیٹھ کر کھا سکتی۔ لباس بھی میں ہفتوں بعد جا کر بدلتی تھی۔ سوتیلی ماں مجھے گھر کے کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی لباس تھا۔ جو لباس تھے وہ بھی اترن اور پھٹے پرانے۔ ابھی بھی میں ہاتھ میں سوپ کا پیالہ پکڑے ابا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سے میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور میرے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ دیکھ کر دندناتی ہوئی میرے سر پر آ پہنچی اور چلانے لگی، تیری اتنی جرأت! تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی اپنے باپ کے لیے یہ سوپ لے کر جا رہی تھی۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، اماں خدارا مجھے ابا کو یہ پلانے دے دے، وہ 2 دن سے بھوکے ہیں، ان کی حالت بہت سخت خراب ہو رہی ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اماں۔ میں روتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ آپ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب جب ان کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کو مارنا چاہتی ہیں۔ سوتیلی ماں نے میری بات سن کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور چلانے لگی، نیچ لڑکی، میرے گھر میں رہتے ہوئے تو مجھ سے ہی زبان لڑاتی ہے، جانتی بھی ہے اگر میں چاہوں تو ایک پل میں تجھے اور تیرے اس بیمار باپ کو گھر سے باہر پھینک دوں۔ تیرے ابا نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سب اس کا فرض تھا، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی احسان نہیں کیا اس نے مجھ پر۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے اسی طرح ناز نخرے اٹھاتا ہے، اب جا یہاں سے۔ انہوں نے یہ کہہ کر وہ سوپ الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ کھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر وہ سوپ الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا برا حال تھا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر ابا نے جو کچھ آپ کے لیے کیا وہ ان کا فرض تھا،
تو آپ کا بھی تو کوئی فرض ہے۔ بیوی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اس کی تیمارداری کریں اور اسے اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی ابا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا، ابا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، میرا آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، ادھر سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی آپ کی شہزادی سے پیار نہیں کرتا، ہر کوئی میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، سب کو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، انسانیت تو جیسے ختم ہو گئی ہے۔ اماں کو آپ نے کتنی عزت کتنا پیار دیا، مگر آج وہی عورت آپ کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ میرے پیچھے دیکھتے ہوئے کچھ اشارے کر رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے عجیب لگا کہ ابا کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو دیکھا کہ کوئی ہیولا تھا جو ابا کے کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے آواز دی، رکو، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس ہیولے کو پیچھے سے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی، مگر وہ ہیولا پلک جھپکتے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا کہ پتہ کر سکوں کہ ابا اس کو کیوں بلا رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا جنگلوں کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ اتنی سی دیر میں وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کا تعاقب کرتی۔ مجھے ابا کے پاس واپس جلدی پہنچنا تھا، کیونکہ ابا کا چہرہ اس وقت خطرناک حد تک پیلا پڑ چکا تھا۔ اگر اماں نے ان کو ایسے دیکھا تو وہ تو لمحوں میں ان سے جان چھڑوا لیں گی اور سارے خاندان میں مشہور کر دیں گی کہ ابا کی جان میں نے لی ہے۔ میں جب دوبارہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر سے میری سوتیلی ماں چلاتی جا رہی تھی۔ میرا چہرہ ان کے ایسے رونے پر سفید پڑ گیا تھا۔ کسی انہونی کے ہونے کے خیال نے ہی میرا دل بری طرح دھڑکا دیا تھا۔ میں ابا کے کمرے میں جانے کے لیے بھاگی تھی کہ ایک دم سے میری سوتیلی ماں نے مجھے اندر جانے سے روکا اور بازو سے دبوچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ اتنا زور کا تھپڑ کھا کر میں زمین پر گری۔ وہ تیز تیز آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، بدبخت لڑکی، تیری منحوسیت تیرے باپ کو کھا گئی۔ پہلے تیرے پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری وجہ سے مر گئی، اب تیرا باپ بھی تیری وجہ سے انتقال کر گیا۔ وہ آخری سانس تک تجھے پکارتا رہا، مگر تجھے اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں کہ ایک مرتبہ اپنے سگے باپ کا چہرہ ہی دیکھ لیتی۔ اب تو کون ہوتی ہے ان کے پاس جانے والی؟ میں تجھے اب ان کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دوں گی۔ جب ساری زندگی میں نے ان کی خدمت کی ہے اور مرتے وقت بھی میں ہی ان کے پاس تھی، تو کس حق سے ان کی شکل دیکھنا چاہتی ہے؟ بول۔ میری سوتیلی ماں کی آواز، ان کا واویلا، ان کے بین اتنے تیز تھے کہ محلے کے سارے لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ اماں کے یہ جھوٹے الزام سن کر تو میرا حال ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سارے خاندان میں یہ مشہور کر چکی تھی کہ ابا میری وجہ سے مرے تھے۔ میں نے ان کا ذرا خیال نہ رکھا اور میری ہی منحوسیت کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ میں تو اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر ہی سکتے میں آ گئی تھی کہ میرا واحد رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں یتیم ہو گئی تھی۔ کوئی ایسا نہ تھا جو میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ میں روتی گڑ گڑاتی رہی، مگر کسی نے مجھے ابا کی ایک جھلک تک نہ دیکھنے دی۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو محلے کے کچھ لوگ بھی آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر والے پورشن کا لڑکا بھی تھا جس نے ابا کا جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ میں جب بھی اس کو دیکھتی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس وقت میرے اوپر ایسا غم ٹوٹا تھا کہ اس سے آگے میں کچھ نہیں سوچ پائی۔ میں وہیں صحن میں نڈھال بیٹھی رہی۔ ابا کا جنازہ چلا گیا تو آہستہ آہستہ سب لوگ بھی چلے گئے۔ گھر میں کسی نے بھی مجھے جھوٹی تسلی تک نہ دی۔ یہاں کسی کو میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا دن گزر گیا۔ رات ہوئی تو اماں نے آ کر مجھے ٹھوکر ماری اور کہنے لگی، چل اوئے، کیا اب ساری عمر صدمے میں گزارنے کا ارادہ ہے تیرا؟ میں اس صفاک عورت کو دیکھنے لگی جس کو ابا کے مرنے کا ذرا بھی افسوس یا غم نہ تھا۔ اس نے بس لوگوں کے آگے جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہائے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں ایک اچھی بیوی بن سکے، مگر حقیقت میں وہی میرے ابا کی قاتل تھی۔ میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کہنے لگی، منہ کیا دیکھ رہی ہے میرا؟ چل اٹھ، جا کر کھانا بنا ہمارے لیے۔
میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے میں خاموشی سے اٹھی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ میرے اپنے حلق سے تو نوالا بھی نہیں اترا تھا، غم ہی اتنا بڑا تھا کہ بھوک پیاس سب مٹ گئی تھی۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ پھر 3 دن ایسی ہی بھوکی پیاسی میں سب کی خدمتوں میں لگی رہی۔ اچانک ابا کے سویم پر میرا سر بری طرح سے چکرایا اور میں دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے اپنے قریب اسی سیاہ ہیولے کو آتے دیکھا جو اس دن جنگلات کی طرف بھاگ گیا تھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سامنے میرا نام سارا ہے۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا کی شادی ان کی پسند سے نہیں ہوئی تھی بلکہ گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، اور وہ اس شادی سے دل سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کو کوئی دوسری عورت پسند تھی۔ اماں کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی نہیں ہے، مگر پھر بھی مشرقی عورتوں کی طرح انہوں نے ابا کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر وقت وہ ابا کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ انہیں نہ سونے کا ہوش ہوتا نہ کھانے پینے کا، مگر ابا کا حال یہ تھا کہ وہ ان سے بس لیے دیے انداز میں بات کرتے تھے۔ بہت برا سلوک بھی نہیں تھا مگر اچھا بھی نہیں تھا۔ پھر جب میں پیدا ہوئی تو ابا بہت خوش تھے۔ وہ مجھے اپنی شہزادی کہہ کر بلاتے تھے۔ اماں سمجھیں کہ شاید اب وہ ان کو بھی دل سے قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ابا کی اس بے رخی کی وجہ سے اماں اکثر بیمار رہنے لگی تھیں، اور جب میں کچھ سال کی تھی تو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ ابا نے اس کے کچھ مہینوں بعد ہی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یوں میرے سر پر میرے باپ کا سایہ تو تھا، مگر باپ کی شفقت اور پیار سے میں آہستہ آہستہ محروم ہوتی گئی۔ ابا مجھ سے پہلے تو بہت پیار کرتے تھے، مگر میری سوتیلی ماں نے آتے ہی ایسی چالیں چلنا شروع کی کہ ابا کی نظر میں ہر بار بری بن جایا کرتی تھی۔ ابا تو شروع سے ہی اس عورت کے دیوانے تھے۔ وہ ان کی باتوں میں آ کر مجھے ڈانٹتے تھے، اور ابا سے ڈانٹ سننے کے بعد میں بہت روتی تھی، مگر ابا کو میری بات پر کوئی یقین نہیں آتا تھا۔ پھر جب میری سوتیلی ماں سے میرے ابا کے 2 بیٹے ہوئے تو اس کے بعد تو وہ ابا کی اور زیادہ لاڈلی بن گئی تھی۔ وہ تو جیسے اس پورے گھر کی مالکن بن گئی تھی، اور مجھے انہوں نے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا۔ گھر کا سارا کام وہ مجھ سے کرواتی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو ان سے کہتی، اماں آپ مجھ سے کپڑے نہ دھلوایا کریں، میرے ہاتھوں میں ساری رات درد ہوتا ہے، مگر وہ مجھے 2 تھپڑ مار کر چپ کرا دیتی۔ تیری اتنی ہمت، میرے آگے زبان چلائے گی؟ اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو تجھے کام ہر صورت کرنا ہوگا جو میں کہوں گی، سمجھی؟ ورنہ دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی اس دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اگر واقعی انہوں نے مجھے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ ابا تو اماں کی کسی بات سے انکار ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے تو اب جیسے ان کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ اب وہ انہی کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انہی کے کانوں سے سنتے تھے۔ میں نے اب ابا سے ہر طرح کی فرمائش کرنا بھی ختم کر دی تھی، کیونکہ اماں نے ہر بات پر مجھے یہی تانا دینا ہوتا تھا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹوں کو پڑھانا لکھانا بھی ہے، گھر کے 100 خرچے اور بھی ہیں۔ اگر تو اسی طرح آئے دن چیزوں کی فرمائش کرتی رہی تو ہم تو ایک دن کنگال ہو جائیں گے۔ ابا ایک فیکٹری میں مینیجر تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہوتا تھا۔ ہمارا گھر بھی کافی بڑا تھا جو کہ ابا کے نام پر تھا، اور اس کا اوپر کا پورشن خالی پڑا رہتا تھا۔ اسی لیے میری سوتیلی ماں نے اس پورشن کو کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ بالکل اکیلا تھا۔ میں نے آج تک اس لڑکے سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ خود بھی بس اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، ہمیشہ نظریں نیچے رکھ کر ہی بات کرتا تھا۔ جب کبھی اماں کو کوئی کام ہوتا تو وہ اپنے لاڈلے بیٹوں کو تو کچھ نہ کہتی، بلکہ اسی کرایہ دار کو آواز دے کر بلاتی، اور وہ بغیر کچھ کہے اماں کا کام کر دیتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کا رنگ ہر وقت سرخ ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کئی مرتبہ اس کرایہ دار کے سامنے بھی مجھے بے عزت کر چکی تھی۔ مجھے ایک غیر لڑکے کے سامنے اتنی ڈانٹ پڑنے پر بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی، مگر میری سوتیلی ماں کو اپنے علاوہ کسی اور کی عزت نفس کا کوئی احساس نہ تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اماں نے چالاکی سے یہ پورا گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ ابا تو اماں کی محبت میں جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ تبھی یہ تک نہ سوچا کہ ان کی ایک عدد بیٹی بھی تھی جسے انہوں نے پالنا بھی ہے اور رخصت بھی کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کی جائیداد میں حق میرا بھی تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں 20 سال کی ہو گئی۔ ابا اب بیمار رہنے لگے تھے۔ اماں کا رویہ ابا کی ساری جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد سے ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ اب ابا کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔
وہ بات بات پر ان کو جواب دیتی۔ ابا کو اب جا کر پتہ چلا تھا کہ جس عورت سے وہ ہمیشہ محبت کرتے آئے تھے اور جس پر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ دراصل ان کی دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی۔ ان کو ابا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اب جائیداد اپنے نام کروا لی تھی تو انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ابا اب پچھتانے لگے تھے، مگر اس سب کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابا کو دل کا اتنا شدید مرض ہو گیا تھا کہ اب سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ابا کے پاس علاج کے پیسے تھے جن سے ان کا علاج ہو سکتا تھا، مگر وہ سب پیسے اماں نے اپنے قبضے میں کر رکھے تھے۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ ایک مرتے ہوئے انسان پر میں اتنا بہت پیسہ ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میں روتی چلاتی رہتی کہ میرے ابا پر رحم کھائیں، انہوں نے ساری زندگی آپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، مگر اب جب ان کو ضرورت پڑی تھی تو وہ فرعون بن چکی تھی۔ اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ ابا کا کھانا پینا بھی بند کروا چکی تھی تاکہ جلد ہی وہ اس رشتے کے پھندے سے آزاد ہو جائیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابا ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بدقسمت تھی کہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکتی تھی۔ اور تو اور میری سوتیلی ماں نے پورے محلے میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ ابا کو میں نے مارا تھا۔ میں چیختی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ ابا کو مرے 3 دن گزر گئے۔ سویم والے دن میں بھوک پیاس سے بے حال ہوتی لہرا کر زمین بوس ہو گئی، اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے اسی کالے سائے کو اپنی طرف آتے دیکھا جس کی طرف ابا نے مرنے سے پہلے اشارہ کیا تھا۔ مسلسل 3 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی اور ہوش کھوتی چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی بھلا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کوئی لکڑی کا بنا ہوا بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ میں نے اتنا بڑا کمرہ آج تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے تو بچپن سے ہی اسٹور روم کو میرا کمرہ بنا رکھا تھا۔ میرا کمرہ تو میرے سوتیلے بھائی کو مل چکا تھا، اور ایک عرصے سے میں اسی کاٹ کباڑ سے بڑے اسٹور روم میں رہ رہی تھی جہاں ایک بستر تک نہ تھا۔ سردی ہو یا گرمی میں زمین پر ہی چٹائی بچھا کر سوتی تھی۔ اب ایسے نرم گرم بستر پر لیٹے محسوس کر کے مجھے خوف آیا۔ ایسا کون سا مہربان آ گیا تھا جو مجھے ایسی جگہ لے آیا تھا؟ میں اٹھی اور باہر نکلی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ہر طرف گھنے جنگلات تھے۔ میں نے غور کیا تو ہر درخت سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی پیڑ اب تک دیکھے تھے سب کے سب سبز ہی دیکھے تھے۔ ان درختوں کے اوپر لگے پھل بھی کالے سیاہ تھے جو کہ بہت ہی پراسرار لگ رہے تھے۔ وہ پھل دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے میری بھوک جاگ اٹھی تھی۔ میرے پیٹ میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگیں۔ میں جلدی سے ان درختوں سے ایک پھل توڑنے کو آگے بڑھی۔ وہ پھل دکھنے میں بھی بہت رسیلے تھے، اسی لیے مجھ سے مزید صبر نہ ہوا، مگر پھر ایک دم سے اپنے پیچھے کسی عورت کی آواز کو سن کر میں ڈر گئی۔ ارے بیٹی، ادھر آؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ کافی بوڑھی لگ رہی تھی۔ اس کی شکل بہت سرخ و سفید تھی، جبکہ اس نے لباس کالے رنگ کا پہن رکھا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس عورت سے کہا، میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں، کیا میں یہاں سے ایک پھل توڑ کر کھا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، تم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتی، تم میرے ساتھ آؤ بیٹی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اسی گھر میں دوبارہ لے گئی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ میرا گھر ہے، میں سالوں سے ادھر رہ رہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ میں تو اپنے گھر میں تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میرا بیٹا ادھر لے کر آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ تم بے آسرا ہو اور تمہارا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے تم اب سے یہیں رہو گی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا بیٹا کون ہے اور وہ مجھے کیسے جانتا تھا؟ مجھے ڈر لگا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی انجان لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، پھر وہ میرے بارے میں کیسے اتنا سب جانتا تھا کہ میں یتیم تھی اور اب کوئی میری کفالت کرنے والا نہیں تھا، اور اس نے مجھ سے ہمدردی کیوں کی؟ کہیں یہ وہی سیاہ اولا تو نہیں تھا جس کو ابا بلا رہے تھے؟ وہ بھی تو بھاگتا ہوا ان گھنے پراسرار جنگلات میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں نے مزید اس بوڑھی عورت سے کوئی سوال نہ کیے، کیونکہ وہ کچن میں میرے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ کچھ عجیب سی دکھنے والی چیز تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس ڈش کا نام کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں کی خاص ڈش ہے، اور تم مجھے کھا کر بتاؤ کہ یہ کیسی ہے۔
ڈرتے ڈرتے جب میں نے اس ڈش کو چکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا لذیذ اور ذائقے دار کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ میری سوتیلی ماں تو مجھے ایک دن پرانی سوکھی باسی روٹی دیتی تھی جس کو میں پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی، تب جا کر وہ چبانے کے قابل ہوتی تھی۔ گھر میں سب روزانہ مزیدار گرم کھانا کھاتے تھے اور پکاتی بھی میں ہی تھی، اور کوئی مجھ سے نہیں کہتا تھا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ میں بھی تو انہی کے گھر کا ایک فرد تھی۔ کتنی ہی دفعہ تو میں راتوں کو بھوکے پیٹ سو جاتی تھی۔ اب بھی ابا کو مرے 3 دن ہو چکے تھے، مگر میری سوتیلی ماں نے یہ تک نہ کہا کہ آ کر کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو بس تعزیت کے لیے آئے لوگوں کی آؤ بھگت بھی مجھ سے ہی کرواتی تھی تاکہ ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ یہ کھانا میں نے چند منٹوں میں ہی سارا چٹ کر لیا تو وہ بوڑھی عورت میرے لیے اور کھانا لانے چلی گئی، مگر میں نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میں اپنی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے میں کتنے دن یہاں رہوں گی۔ اگر مجھے دوبارہ اسی جہنم بھری زندگی میں لوٹنا پڑا تو اماں تو پھر سے مجھے وہی سوکھی روٹی کھانے کو دیتی۔ میں نے جتنا پیٹ بھرا تھا اسی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد باہر اندھیرا چھانے لگا تو میں نے اس عورت سے پوچھا، ابھی تو شام ہونے میں ٹائم ہے، پھر یہ اندھیرا کیوں چھا گیا ہے؟ اس عورت کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے کہا، اس جنگل میں اسی وقت ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے، پھر اس سناٹے میں کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ یہاں پر ایسا سناٹا شام سے پہلے ہی چھا جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر سے ایسے وقت پر نکلے تو پھر واپس گھر آنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس عورت کی آواز انتہائی حد تک پراسرار ہو چکی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ باہر آندھی طوفان شروع ہو چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے پھرتی سے اٹھ کر ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر اتنی بوڑھی عورت کیسے اتنی تیزی سے سارے کام خود کر رہی تھی۔ اس کے پاس چلنے کے لیے کوئی لاٹھی وغیرہ بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کی طاقت اور اس کی پھرتی مجھے عام بوڑھی عورتوں سے 1000 گنا زیادہ لگی، جو کہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ بیٹی، اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو۔ میں اس وقت ڈری ہوئی تھی اور میں کسی صورت بھی اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس آندھی طوفان سے تو بچپن سے ہی میری جان جاتی تھی، اور اب تو میں ویسے بھی جنگلات میں تھی۔ یہاں اس وقت اچانک ہی اتنا بھیانک ماحول بن چکا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں مگر باہر سب دکھائی دے رہا تھا۔ سارے درخت طوفان کی وجہ سے تباہ ہو رہے تھے۔ باہر ایک عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ چمگادڑوں کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے بستر پر دبک کر لیٹ گئی تھی۔ میں کم از کم آج کی رات چاہتی تھی کہ وہ بوڑھی عورت میرے پاس رہے، لیکن ان کی سرخ آنکھیں اور ان کا پراسرار انداز دیکھ کر میرے منہ سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اسی لیے میں اب اپنے بستر پر لیٹی خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کسی کی آہٹ ہوئی ہو۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھی اور نظر انداز کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیروں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ مجھے اپنے پیروں میں سرسراہٹ محسوس ہونے لگی اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگا جیسے کوئی جنگلی کیڑا کمبل میں گھس گیا ہو۔ میں نے پاؤں جھٹکا، مگر جب اپنا پیر کسی کی سخت گرفت میں محسوس ہوا تو دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ دل گویا سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس گرفت کی وجہ سے مجھے اپنا پاؤں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں خوف سے کانپتی حلق کے بل چلائی، بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی ہے، بچاؤ، میرے کمرے میں بھوت ہے، بھوت ہے۔ میں آنکھیں بند کیے چلاتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اسی بوڑھی عورت کی آواز آئی، بیٹی، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، تم نے بھوت کہاں سے دیکھ لیا؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ عورت ہاتھ میں مشل پکڑے کھڑی تھی۔ رات کے وقت اندھیرا تھا اور جنگل میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کو بتایا کہ ابھی میرے کمرے میں کوئی تھا۔ اس نے میری ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں، اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس عورت نے میرے بستر پر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا کیڑا مرا پڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، یہ کیڑا آیا ہوا ہے، شاید تم کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی تو یہ اندر آ گیا ہوگا۔ یہاں پر کوئی بھوت نہیں ہے، تم پرسکون ہو کر سو جاؤ بیٹی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن مجھے اس کے بعد پوری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے ابھی تک اپنے پاؤں پر وہی پراسرار سا لمس محسوس ہو رہا تھا۔
ایک کیڑا بھلا کیسے میرا پاؤں پکڑ سکتا تھا؟ صبح ہونے تک میں جاگتی رہی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو گئی تھی۔ اب جب اٹھی تو وہ عورت میرے لیے ناشتہ بنا کر رکھ کر خود کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے اکیلے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا کیونکہ ابھی مجھے جنگل کا راستہ نہیں آتا تھا۔ میرے اندر ویسے بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر نکل سکتی، کیونکہ کل رات والا واقعہ مجھے اب تک خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ میں ساری سوچوں کو سر سے جھٹک کر کچن میں گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر فارغ ہوئی تو ایسا لگا جیسے مجھے اس بوڑھی عورت کی آواز آئی ہو۔ پہلے تو میں اپنا وہم سمجھی، مگر جب وہ آواز تیز ہوئی تو میں نے اپنے سر پر چادر ٹھیک کی اور باہر نکلی، کیونکہ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں کچھ گھبرا بھی رہی تھی کیونکہ انہوں نے تو مجھے خود گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہوا تھا، پھر اب وہ مجھے آواز کیوں دے رہی تھی اور باہر کیوں بلا رہی تھی؟ میں اس آواز کے تعاقب میں گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں جنگل کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی اس عورت کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھی، البتہ وہ آواز مجھے مسلسل آ رہی تھی۔ پھر آخرکار میں وہاں سے واپسی کی طرف جانے لگی تو اچانک سے میرے سر کے اوپر ڈھیر ساری چمگادڑیں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ چمگادڑیں تعداد میں بہت زیادہ تھیں۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ یہ آخر میں کہاں آ گئی تھی؟ یہ ضرور کسی پراسرار مخلوق کی سازش تھی جس نے اس عورت کی آواز میں مجھے گھر سے باہر نکالا تھا۔ مجھے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چمگادڑیں جو ہی مجھے نوچنے کے لیے میرے قریب آئیں تو فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ اس چیخ کی وجہ سے وہ ساری چمگادڑیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرا ہاتھ کسی نے پکڑا اور مجھے لے کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگل کے اس حصے میں کالے گھنے درختوں کی وجہ سے وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں اس آدمی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مجھے ان چمگادڑوں سے بچا کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ آدمی رکا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو سامنے وہی گھر تھا۔ میں جھٹ سے اس کے اندر چلی گئی۔ جب وہ عورت واپس آئی تو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا اور وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی گھر سے باہر قدم نکالنے کی، جبکہ میں سختی سے تمہیں منع کر کے گئی تھی کہ تم اس گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ یہاں قدم قدم پر دشمن طاق لگائے بیٹھے ہیں۔ تمہیں شاید نہیں پتہ، لیکن یہاں بہت سی پراسرار طاقتیں موجود ہیں۔ آج اگر تم ذرا سا مزید آگے جاتی تو وہ شیطانوں کا علاقہ تھا اور وہاں سے بچ کر آنا ناممکن تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس عورت کی باتیں سنی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ تھا اور اسی وجہ سے یہاں کا ہر پودا سیاہ پڑ چکا تھا۔ سارا دن اسی طرح گزرا۔ وہ عورت آج بھی اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ میں نے آج تک اس عورت کو کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا۔ کل بھی اس نے یہی کہا تھا کہ اس کو بھوک نہیں لگتی اور آج بھی سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا پکاتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی، لیکن خود کچھ نہیں کھاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کی تھیں کہ مجھے کچھ آواز آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی آیا ہے۔ میں نے اٹھ کر باہر جھانکا تو سناٹا تھا۔ صحن میں تو کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے قدموں کی واضح چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے چپکے سے آگے ہو کر دیکھا تو اس بوڑھی عورت کے کمرے سے روشنی نکلتی نظر آئی۔ وہ جاگ رہی تھی اور اس کے کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چپکے سے جا کر اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی آدمی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ بیٹا، تم کب تک اس سے یہ حقیقت چھپاؤ گے؟ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کو بتانا ہی پڑے گا۔ پھر اس کے بیٹے کی آواز آئی، لیکن اماں، جب تک اس جنگل پر اس شیطان کا قبضہ ہے ہم اس کو یہاں سے کہیں نہیں لے کر جا سکتے، ورنہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ابھی اماوس کی رات میں کافی دن باقی ہیں۔ تب تک یہ پراسرار کالے سائے پوری کوشش کریں گے کہ اس انسانی لڑکی کو جان سے مار سکیں۔ ان دونوں کی باتوں سے مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ دونوں میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن آخر وہ دونوں مجھ سے کون سا راز چھپا کر بیٹھے تھے؟ میں ابھی مزید کھڑی ہو کر سنتی کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں ایک جھٹکے سے مڑی تو سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے اس سے بے تحاشا خوف آیا۔ یہ اچانک کمرے سے باہر کیسے آ گئی؟ ابھی تو یہ اندر اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہی تھی اور میں ادھر ہی تو کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا گلا دبا دیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مجھے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ مار کر اس کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں تھی۔ اسی ہاتھا پائی میں قریب پڑا گلدان گرا، جس کی آواز سے اس کمرے کا دروازہ کھلا۔
میں نے جب اسی بوڑھی عورت کو پھر سے اپنے کمرے سے ہی باہر آتے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میرا گلا جس نے دبا رکھا تھا اب وہ عورت غائب تھی، مگر مجھے اپنے گلے میں اتنا ہی درد ہو رہا تھا۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا تھا؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک کے بعد ایک خوفناک واقعات اپنے ساتھ ہوتے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی تھی، میرے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کر لیتی۔ میں بھوکی ضرور رہتی وہاں پر، مگر کم از کم وہ گھر میرے ابا کا تھا جہاں میں محفوظ تھی۔ یہ آسیب زدہ جنگل تو میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں اس گھر میں محفوظ ہوں، یہاں میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مجھے یہاں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ادھر بھی وہ کالے بھیانک سائے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اور آخر وہ میرے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ بوڑھی عورت بھی مجھے کوئی انسان نہیں لگ رہی تھی، یہ بھی ضرور کوئی پراسرار مخلوق تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، خدا را مجھے میری دنیا میں واپس لے جائیں، میں اب مزید اس خطرناک جنگل میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، یہاں تو ہر لمحے مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی اماوس کی رات سے پہلے تم اس جنگل سے باہر نہیں نکل سکتی، ورنہ وہ شیطان تمہیں اپنی قید میں رکھ لے گا، اور اماوس کی رات تمہاری بلی چڑھا کر ساری جناتی طاقتیں حاصل کر لے گا۔ اسی وجہ سے میرا بیٹا تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کا بیٹا اور آپ دونوں کون ہیں؟ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا ایک جنزاد ہے، وہ تمہیں اس طرح جانتا تھا کہ وہ کئی سالوں سے تمہارے ابا کے گھر کرایہ دار بن کر رہ رہا تھا۔ وہ وہاں انسانی دنیا میں اپنا کوئی عمل پورا کرنے گیا تھا، مگر تمہارے ابا کو یہ حقیقت ایک دن معلوم ہو گئی کہ ان کا کرایہ دار ایک جنزاد ہے۔ یہ عمل کسی انسان کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتا تھا جس کے لیے میرا بیٹا وہاں گیا تھا، سو اس نے تمہارے ابا کو اعتماد میں لیا، اور تمہارے ابا نے میرے بیٹے کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ انہوں نے وہ چلہ مل کر اس کے ساتھ کاٹا تھا، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کا عمل کامیاب ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا تمہارے ابا کا احسان مند تھا، اسی وجہ سے اس نے ہر قدم پر تمہارے ابا کی مدد کی۔ ہم جنات ہیں، اگر کوئی ہماری مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو ہم مرتے دم تک اس انسان کا سائے کی طرح ساتھ دیتے ہیں، کبھی اس کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم جنات احسان کو بھلاتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بیٹا اپنا عمل پورا ہونے کے بعد بھی تمہارے گھر میں کرایہ دار بن کر رہتا رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی بات سنی تو کہا، اگر آپ کا بیٹا میرے ابا کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ابا مرتے وقت اس کی طرف کوئی اشارہ کر رہے تھے؟ میں نے اس کو کتنی آوازیں دینے کی کوشش کی، میں اس کے پیچھے تک بھاگی تھی، مگر وہ تو ایسے بن گیا تھا جیسے ابا کو اور مجھے جانتا تک نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹی یہ سب راز تمہیں وقت کے ساتھ خود پتہ چل جائیں گے، ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ ابھی بس اتنا جان لو کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم دشمنوں سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ کل سے تم اس گھر میں اکیلی مت رہنا، میرے ساتھ یہاں جنگل کے بازار میں چلنا، وہاں پر میری دکان ہے۔ ادھر اس گھر کا اس شیطان کے چیلوں کو بھی پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں ایک انسان رہتا ہے، اور وہ ویسے بھی اماوس کی رات سے پہلے بلی ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس کو اپنی قید میں رکھ سکے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ جانے پر حامی بھر لی تھی، کیونکہ یہاں پر اکیلا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور ویسے بھی میں اب اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس رات میں اس عورت کے کمرے میں ہی سوئی تھی، جبکہ وہ عورت پوری رات جاگ کر کچھ منتر پڑھنے میں مصروف تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں اس عورت کے ساتھ ہی روانہ ہو گئی۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی آگے جا رہی تھی، اور اس بوڑھی عورت کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ چلتے رہنے کے بعد میں نے ایک کھلا میدان دیکھا جہاں پر بہت ساری دکانیں تھیں۔ ان سب دکانوں کے اوپر سرخ رنگ کے کپڑے ڈلے ہوئے تھے، اور لوگ ان دکانوں سے کچھ نہ کچھ خریداری کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں پر کچھ سبزیوں اور پھلوں کی بھی دکانیں تھیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹی یہ سب پھل جناتی دنیا کے ہیں جو کہ صرف جنات کھا سکتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کھانا ہو تو مجھے بتانا، میں خود تمہیں دوسرے پھل لا کر دوں گی۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں اس کی بتائی گئی بات کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اسی میں میری بھلائی ہے۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنی دکان پر لے آئی۔ اس کی دکان کپڑے کی تھی، جس میں بہت ساری سیاہ رنگ کی پوشاکیں لٹکی ہوئی تھی۔ یہاں پر سب جنات یہی پوشاک پہن کر پھرتے تھے۔ اس عورت نے بھی ہمیشہ سے ایسی ہی پوشاک پہن رکھی ہوتی تھی۔
میرا حلیہ ان سے مختلف تھا، اس وجہ سے بھی وہ شیطانی چیلے مجھے پہچان جاتے کہ میں ایک انسان ہوں۔ اس عورت نے مجھے اپنی دکان میں آ کر جلدی سے ایک سیاہ پوشاک دی اور مجھے کہا کہ میں اسے پہن لوں۔ میں نے جلدی سے وہ پوشاک اپنے کپڑوں کے اوپر سے پہن لی۔ باقی شکلیں تو ان سب جنات کی انسانوں جیسی ہی تھیں، بس ان کے قد کافی لمبے ہوتے اور ان میں بے شمار طاقتیں تھیں۔ میں وہاں پر اس عورت کے ساتھ اس کی دکان میں سارا دن بیٹھی رہی۔ اب مجھے نیند آنے لگی تھی کیونکہ ساری رات میں خوف کی وجہ سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ اس عورت نے جب مجھے نیند سے اونگتے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی ادھر دکان کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ ہے، تم جاؤ اور وہاں پر آرام سے سو جاؤ۔ میں تو آدھی رات تک ابھی اس دکان پر ہی ہوں، یہاں اس بازار میں رات کو ہی خریدار زیادہ آتے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور جا کر پاس والے کمرے میں زمین پر بچھی چٹائی پر سو گئی۔ میں ابھی نیند میں تھی کہ ایسا لگا جیسے کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ مجھے یہ شفقت بھرا لفظ جانا پہچانا سا لگا۔ برسوں بعد کسی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی شاید، اسی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے آنکھیں کھولیں تو کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے، مگر جب کافی دیر تک میں اس لفظ کی حرارت اپنے سر پر محسوس کرتی رہی تو میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے اوپر مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرے ابا مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں پھرتی سے اٹھی اور ان کو آوازیں دیتی ان کے پیچھے بھاگی۔ ابا رکیں ابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کی شہزادی بیٹی، دیکھیں میں یہاں پر بالکل اکیلی ہوں، ابا میرے پاس آئیں، مجھے ان خوفناک لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابا آپ زندہ ہیں تو سب آپ کو مرا ہوا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ میں ابا کو بلاتی رہی مگر وہ نہ جانے کہاں پلک جھپکتے میں غائب ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب میرے جان سے پیارے ابا زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے۔ پھر وہ کون تھا جس کا جنازہ اس دن گھر سے نکلا تھا؟ مجھے تو اس سفاک عورت نے ابا کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ ابا کے دونوں بیٹے تو اپنی زندگیوں میں اتنے مست تھے کہ ان کی آخری رسومات بھی اسے کرایہ دار نے کی تھی، وہ سب بس نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ میں واپس آئی اور میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں نے ابھی اپنے ابا کو دیکھا تھا، وہ میرے پاس ہی تھے، لیکن جب میں جاگی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گا۔ میں رو رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے چپ کراتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو میری بچی، تمہارے ابا زندہ ہیں، مگر ابھی اس وقت وہ تم سے مل نہیں سکتے۔ اگر وہ تم سے ملے تو وہ شیطان تمہیں بھی اپنی قید میں لے جائے گا جیسے اس نے تمہارے ابا کو قید رکھا ہوا ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس عورت کی بات سن رہی تھی۔ میرے ابا اس شیطان کی قید میں تھے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ابا تو معصوم ہیں، انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ شیطان ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کیونکہ تمہارے ابا نے میرے جنزاد بیٹے کے ساتھ مل کر وہ عمل پورا کرنے میں مدد کی تھی نا، اسی وجہ سے اس نے اب ان کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ میرے بیٹے کو تو نہیں قید کر سکا، لیکن اس نے اس انسان کو قید کر لیا جس نے ان کی مدد کی تھی۔ اب وہ ان کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آخر اس سب کا کوئی حل تو ہوگا، ہم کب تک ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ مجھے اپنے ابا کی جان ہر صورت اس بھیانک شیطان سے بچانی ہے۔ وہ کہنے لگی، اس کا ایک حل ہے، اگر تم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اماوس کی رات میرا بیٹا اس شیطان کے چنگل سے سب کو بچا لے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں اپنے ابا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ مگر جب اس عورت کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ ایک انسان اور جنزاد کی شادی ہوگی تو اس جنزاد کی طاقتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، پھر وہ مکروہ شیطان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میرا دل بہت گھبرانے لگا یہ سوچ کر کہ میں کیسے ایک جنزاد سے شادی کروں گی، مگر پھر اپنے پیارے ابا کا سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ ابھی بھی میری زندگی کوئی آسان نہیں تھی، میں ابھی بھی شیطانی طاقتوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور نہ جانے کب ابھی اور مجھے اسی طرح سے ڈر ڈر کر جینا پڑتا۔ پھر کیوں نہ میں ایک جنزاد سے شادی کر لوں تاکہ کم از کم میرے ابا کی جان بچ جائے اور میں ان شیطانی سایوں کے چنگل سے آزاد ہو سکوں۔ وہ بوڑھی عورت مجھے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی غار میں لے آئی تھی۔ وہاں پر وہ جنزاد پہلے سے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس نے سر پر عمامہ پہن رکھا تھا۔ اس آدمی کا سفید لباس اور نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ تسلی اور ڈھارس ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں اس آدمی نے میرا اور اس جنزاد کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس سفید لباس والے آدمی کے ساتھ باہر گئی
تو اس جنزات نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ میں اس کو اپنے گھر میں پہلے دیکھ چکی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں کا رنگ انتہائی لال انگارا تھا۔ وہ مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس گھٹیا شیطان کا خاتمہ کرنے کے لیے کی ہے تاکہ ہم سب اس کے شر سے آزاد ہو سکیں اور آپ بھی اپنے ابا کے ساتھ دوبارہ سے انسانی دنیا میں واپس جا سکیں۔ میں کبھی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اسی لیے آپ بے فکر ہو کر میرا ساتھ دیں۔ اب بس ہم نے مل کر پہلے ان کالے چیلوں کا خاتمہ کرنا ہے جن کی مدد سے وہ شیطان اتنا طاقتور بن گیا ہے۔ میں نے اس جنزات سے پوچھا کہ ہم یہ کیسے کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں اس شیطان کے علاقے میں جا کر اس کی خواب گاہ میں آگ لگانی ہوگی۔ وہ سارے کالے چائے اسی وقت جل کر خاک ہو جائیں گے، پھر صرف وہ شیطان باقی رہ جائے گا جس کو ہم مل کر اماوس کی رات جلا کر بھسم کریں گے اور اسے پاتال بھیج دیں گے، جہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے منہ پر کوئی کالا رنگ لگا لیا اور میرے چہرے پر بھی وہی کالک مل دی تھی۔ اس طرح سے وہ شیطان سمجھے گا کہ ہم اسی کے چیلے ہیں۔ اس جنزات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس شیطان کے علاقے میں لے کر جانے لگا۔ میں ڈر تو رہی تھی، لیکن اس جنزات کے ہاتھ پکڑنے سے مجھے عجیب سے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے اب میرے ساتھ بھی کوئی میری حفاظت کرنے والا تھا اور اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ سے ہی باپ اور بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی میں نے اکیلے اور لاوارثوں والی زندگی گزاری تھی، در در کی ٹھوکریں کھائی تھی، مگر آج اتنی خوفناک صورتحال میں ہوتے ہوئے بھی مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب شاید اس پاک رشتے کا اثر تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو سامنے ایک ہٹے کٹے کالے سے آدمی کو دیکھا جس نے اپنا چہرہ سیاہ پوشاک سے چھپا رکھا تھا۔ وہ کسی انسان کی بلی کی تلاش میں کہیں جا رہا تھا اور اس نے اپنے چیلوں کو خاص ہدایت دی تھی کہ اس کی خوابگاہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ سب چیلوں کو عبرتناک سزا دے گا۔ اس جنزاد نے مجھے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں باقی چیلوں کی طرح مشل پکڑ رکھی تھی کیونکہ ادھر ہر طرف کھپ اندھیرا تھا۔ پھر جب دوسرے چیلے وہاں سے کچھ دور گئے تو اس نے فوراً اس مشل پر ایک جادوئی منتر پڑھا اور اس کو شیطان کی خوابگاہ کے اندر پھینک دیا۔ ایک بھٹکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہر طرف پھیلا جس کی وجہ سے شیطان کے سارے کالے چیلے جل کر بھسم ہو گئے۔ میں اپنے جنزاد شوہر کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس علاقے سے باہر نکلی۔ ہم لوگ وہاں سے دوبارہ اسی خفیہ غار کی طرف آ گئے تھے۔ اب کل اماوس کی رات تھی اور اماوس کی رات آنے تک ہمیں اسی غار میں چھپنا تھا کیونکہ اس کے گرد حفاظتی حصار بندھا ہوا تھا۔ وہ شیطان یہاں پر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسی طرح یہ دن گزرا تو اس جنزات نے میرے ساتھ مل کر اماوس کی رات میں شیطان کا خاتمہ کر دیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے پاتال پہنچ چکا تھا اور میرے ابا بھی اس کی قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ میں ابا کے گلے لگ کر بہت روئی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ یہ جنگل اب دوبارہ سے ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ میں نے اس جنزات سے اپنا رشتہ نہیں توڑا کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے ابا تو پہلے ہی اس کے گرویدہ تھے۔ ہم نے دوبارہ اسی انسانی دنیا میں واپس جانے کے بجائے یہاں پر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم اب خوشی خوشی یہاں رہنے لگے تھے۔